ریکوائرمنٹ ہے، کیا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ہیں انہوں نے وہ اس کو پورا کیا یا نہیں، جو سیلز رپورٹ کی گئیں کیا واقعی میں وہ سیلز ہوئیں، یا حقیقت میں جو سیلز ہوئیں اور جو کاغذ پہ رپورٹ کی گئی ان کے اندر فرق تھا، اور اگر تھا تو کتنا تھا، اور کس نے یہ ایک مجرمانہ فیل کیا، کیا پروڈکٹ کی ذخیرہ اندوزی کی گئی، اور اگر کی تو کس نے کی. اور یہ ظاہر ہے یہ سب میں وہ چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں جو رپورٹ کے اندر، جس کو قانون کی زبان میں یا انگریزی میں پرائما فیسی کہتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہیں کہ یہ کمزوریاں ہوئیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوئیں تو وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ثبوت اس شکل تک لے جانے کے لیے جس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کے اندر کیس کیا جا سکے اور سزا دلوائی جا سکے. ایک فوری طور پر اس بحران کا حصہ تو نہیں، صرف اس بحران کا نہیں، لیکن کمزوریاں کچھ سسٹم کے اندر چلی آ رہی تھیں جس کے اندر بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے. مثلاً پروویژنل مارکیٹنگ لائسنسز کے ایک ٹیمپرری مارکیٹنگ لائسنس دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ناجائز استعمال کیا جائے. غیر قانونی ہاسپٹیلٹی ایگریمنٹس کیے جائیں، یعنی کہاں پہ رکھی جائے گی وہ پروڈکٹ اس کے اوپر. غیر قانونی ریٹیل آؤٹلیٹس پہ بیچا جائے پروڈکٹ. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس فورنسک کا حصہ بنائی گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کرمنل ایکشنز لینے کے لیے کہا گیا ہے. میں آگے آؤں گا کہ وہ جو صرف لکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی سزائیں ہیں کوئی جرمانہ کر دو، وہ نہیں. صرف ایک یہ بھی الزام ہے رپورٹ کے اندر، اس کے بارے میں کور کیا گیا ہے کہ تیل کی شپ آ گئی، وہ آؤٹر اینکریج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو جان بوجھ کر برتھ نہیں کیا جا رہا تاکہ تاخیر کے ساتھ اس کو برتھنگ کی جا سکے، اور جب نئی قیمت کا اطلاق ہو جو زیادہ قیمت ہوگی وہ پھر اس کی برتھنگ کرائی جا سکے. جو ظاہر ہے اگر اس مقصد کے لیے کی گئی تو وہ غیر قانونی فعل ہے، اور اس کی بھی نشاندہی ہے رپورٹ میں، اس کی بھی فورینسک انویسٹیگیشن اور پن پوائنٹنگ کرنی ہے کہ کس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے یہ کیا جائے. اور غیر قانونی تیل کی جو سیل ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کے بھی کیسز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دیے گئے تھے. ان تمام چیزوں کو فورینسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے اور کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد پوری طاقت جو ہے قانون کی استعمال کی جائے اور کیسز. اور یہ صرف جرمانے جیسے میں نے کہا اس کی نہیں بات ہو رہی، یہ پھر ہتکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں. جو ادارے سرکاری ادارے ظاہر آئل مارکیٹنگ کمپنیز، جو ریٹیل پمپس ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان کی تو فورنسک ہونا ہی ہے، لیکن اس فورنسک انویسٹیگیشن کا حصہ یہ بھی بنانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی. ہم اس کے اندر تفریق کر رہے ہیں وہ کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس نے ان مجرمانہ جو ایکشنز ہیں اس کے اندر معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے. اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں، پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کی انویسٹیگیشن. اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی انویسٹیگیشن. زیادہ تر یہ جو معاملات ہیں اور جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے اس کے اندر منسٹری آف میریٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے. اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورنسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے، اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس فورنسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے. اور مطلب کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کا کہہ دیا گیا، آرڈر مانگ لے لیں. جی مجھے مکمل تو کرنے دیں میں. ہاں ٹکٹ غلط نہ چلا دینا کہ کیا نہیں. اچھا ہم یہ بات بالکل واضح طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ نظر آیا ہے ہمیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر سے متعلق
یا سیکٹری پیٹرولیم سے متعلق. لیکن پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ پوری چین کی انویسٹیگیشن ہونی ہے, اربوں روپے کا قوم کو, عوام کو نقصان کی تحقیقات ہیں, اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا جن فیصلوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے اس چین کے اندر, اس لیے یہ دونوں حضرات کو کے لیے یہ ایکشنز دیے گئے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ انتظامی کارروائی ہے. یہ تو کرمنل ایکٹس ہیں. باقی جیسے ہم نے کہا اس کے رپورٹ کے اندر نشاندہی کی گئی ہے آپریشنل فیصلوں کے اندر کمزوری, جو انتظامی پوزیشنز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے یا ان کے پاس وہ قابلیت صلاحیت نہیں ہے کہ ان عہدوں پر ان کو بیٹھنا چاہیے. وہ تمام انتظامی فیصلے جو ہیں وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھیں اور جلد از جلد ان فیصلوں کو کر کے بھی پرائم منسٹر کو رپورٹ کریں. تیسرا اور آخری اس کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت یہ سارا نظام پیٹرولیم کا چلتا ہے اس کے اندر دو کلیدی جو ہیں وہ پلیئرز ہیں. ایک تو پیٹرولیم ڈویژن ہے جس کے پاس ایگزیکٹو برانچ کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور دوسرا اوگرا ہے جو ریگولیٹر ہے. اور جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اندر ایک ابہام پیدا ہوا ہے کہ جو مختلف ایکشنز ہیں اس کے اندر اوگرا کی, ریگولیٹر کی کیا ذمہ داری ہے اور پیٹرولیم ڈویژن کی کیا ذمہ داری ہے. اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا اور جو بھی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے, بالکل واضح ہو کہ کس کے پاس یہ اختیار ہے اور کس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں ایک پہلو یہ بھی آیا اور ہم نے وہ کیبنٹ کمیٹیز کے اندر بھی دیکھا کہ اوگرا کہتا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ تو پیٹرولیم ڈویژن کا کرنے والا ہے, پیٹرولیم ڈویژن کہتا تھا اوگرا کے کرنے والا ہے, اور دونوں جو ہے وہ مختلف قانون کی شکوٹ کر رہے تھے. سو اس ابہام کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. اور اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو ایسے ایکشنز ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے معیشت کو, عوام کو, ان کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں. تو قانون کو ریوزٹ کیا جائے گا اور ان سزاؤں کو, ان جو جرمانے ہیں ان کو اس کے مطابق کیا جائے گا کہ جو ان کا کانسیکوینس ہے, یعنی ان سے جو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اسی طریقے سے اور پیٹرولیم سیکٹر کی امپروومنٹ کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں, وہ رپورٹ کر دی جائیں گی پیٹرولیم ڈویژن کو, اور پیٹرولیم ڈویژن پھر اپنا ایکشن پلان بنائے گا اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے, اور وہ پھر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے پاس آئے گا اور کابینہ کے پاس فائنل چلی جائیں گی. آخر میں ختم کرنے سے پہلے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی ساری جو جد و جہد رہی ہے اور پچھلے 2.5 سال سے ذرا سا زیادہ عرصہ جو ہو گیا ان کے وزیر اعظم بنے ہوئے, ان کے تمام فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان کی بالکل واضح ترجیح یہ ہے کہ کیسے میں پاکستان کے عوام کو بہتر سے بہتر ایک زندگی گزارنے کا راستہ میسر کر سکوں. اور جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں یہ کرنے کے لیے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے پاکستان کے اندر کارٹل بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر, جو کئی سالوں سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں. کیونکہ جو صاحب اقتدار تھے وہ وزیر اعظم نے یہ بالکل پہلے سے واضح کر دیا تھا, اس کے لیے اقدامات بھی لیے گئے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت ظاہر لوگوں کے اندر ایک پہلے بھی سنی ہے. پھر ہم نے جب پرائم منسٹر نے رپورٹ کرنے کو کہا, انہوں نے کہا یہ تو پھر کھو کھاتے میں ڈال دیا, رپورٹ آ جائے گی, اور رپورٹ آ گئی, وہ پبلک بھی کر دی گئی. انہوں نے کہا اچھا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے پبلک کر دی, پہلے کوئی نہیں کرتا تھا, لیکن چلیں ہوا تو سزا کس کو ملی. تو اب وقت آ رہا ہے سزاؤں کا, اور وزیر اعظم بالکل واضح ہیں, کسی صورت میں یہ جو مافیاز اور یہ جو کارٹیلز ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں, کسی صورت میں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور جب یہ ایکشن ہوں گے, یہ بڑے طاقتور مافیا ہیں, بڑے طاقتور کارٹیل ہیں, تو یہ اتنی خاموشی سے اور اتنی آسانی سے یہ جو وزیر اعظم کے فیصلے ہیں ان کو برداشت کر کے چپ کر کے گھر نہیں بیٹھ جائیں گے. یہ بہت ساری مشکلات بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وزیر اعظم تیار ہیں اس کے لیے, اور اس لیے ان تمام کارٹیلز کو
وزیر اعظم کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب پاکستان کے عوام کا وقت آ گیا ہے. سو میں اس پہ اختتام کرتا ہوں. شفقت محمود صاحب، شیرین، آپ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ کوشچن آنسر جی. جی ایک بڑا آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی اور ہم نے سوال کیا تھا لیکن آپ نے رکھا اور آج آپ نے کیا. یہ بتائیں کہ اب پیٹرولیم کی طرف سے اس پہ 10 تک جو او ایم سیز ہیں اس کے حوالے سے آڈیٹر جنرل کو ٹی او آرس دے دیے گئے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں، اور اوگرا کے حوالے سے بھی پی ایم نے پوچھ لیا کیونکہ 16 مارچ کی جو کیبنٹ کا یہ آپ کی جو کمیٹی کی سفارشات تھیں، تو آپ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو اوگرا کی اس میں بالکل نااہلی ہے، کیونکہ 2016 کے جو رولز ہیں اوگرا کے وہ بالکل اس میں جس میں وہ کہا گیا تھا اندر بیٹھ کے آپ کی کیبنٹ میں چیئر پرسن اوگرا کی طرف سے کہ اسٹوریج تو ہم نے بنا دیا لیکن اس میں اگر پروڈکٹ ہے یا نہیں اس کی ہمارے پر ذمہ داری نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ندیم بابر کو ہٹانا جو ہے وہ انرجی کے لیے جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے انرجی سیکٹر کے لیے؟ دیکھیں، جو جہاں تک آپ نے ذمہ داری کی بات کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی وہ ادارے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوئے. یہ تو بالکل واضح ہے نا. ہم نے صرف اس جملے سے آگے جانا ہے. ہم نے تو بالکل ایگزیکٹ متعین کرنا ہے کہ کہاں وہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ادا کی گئی کہ اہل نہیں تھے یا ان کے دماغ میں کوئی ابہام تھا کہ ان کی طاقت اور اختیار کیا ہے، اور کہاں براہ راست ان کے اپنے ذاتی مفاد شامل تھے اور جہاں انہوں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلوٹ کیا اس چوری کے اندر، اس ڈاکے کے اندر. سو فورنسک انویسٹیگیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہتے، ایک سٹیٹمنٹ ایک نہیں ایشو کرنا چاہتے کہ جی لوگوں نے کیا اور آئندہ سے ایسا نہ کریں. وزیر اعظم کا بالکل کلیئر ذہن ہے اس کے اندر. وہ چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جو ذمہ دار ہے اور جو اس جرم کے اندر شریک ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ جیل کے اندر جائے اور اس کو ہتھکڑی لگے. جہاں تک اپنے ندیم بابر صاحب کا، ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا ہماری کمیٹی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اندر ہم چاہے یا سیکٹری پیٹرولیم یا ایس اے پی ایم کے بارے میں ہم نے ان کو کہا ہو کہ وہ براہ راست کسی کے ذمہ دار ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شفاف تحقیق کی ایک ریکوائرمنٹ، یہ ایک اس کے لیے لازم ہے کہ ایسا نظر آئے کہ اس سسٹم کے اوپر وہ نہیں بیٹھے ہوئے جس کے نیچے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو اس وقت فیصلہ سازی کی کرسی پہ موجود تھے. صرف اتنی سی بات. جی مہتاب. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آئی واش ہوگا صرف، کیا واقعی اگر دیکھیں نا پیٹرولیم ڈویژن میں اگر ان کی ذمہ داری تھی تو ان کی ذمہ داری ادا نہ کرنے کے نتیجے میں یہ کرائسس آئے؟ کیا صرف یہ آئی واش ہوگا یا مکمل سمجھا جائے گا مفارقے یا کرمنل پروسیڈنگز کے بعد وہی اندر ہوگی؟ دیکھیں مہتاب، اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گا کہ آپ کو تفریق کرنی پڑے گی. ایک یہ ہے کہ کیا کسی نے بہت اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، وہ ایک الگ چیز ہے. اور کون شریک جرم تھا؟ جو شریک جرم تھا تو پھر تو ہتھکڑی اور جیل ہے اس کے لیے. سو یہی اسی کے لیے تاکہ بالکل اس کے اندر کوئی ابہام نہ رہے. اور وزیر اعظم جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ نہیں رکنا چاہتے تھے، صرف اس کے اوپر ایک زبردست اسٹیٹمنٹ ایشو ہو، لوگوں کی نوکری ادھر سے ادھر ہو جائے اور بس اس کے بعد فارغ ہو جائے. اس دفعہ وہ بالکل آخر اختتام تک جانا چاہتے ہیں. سر یہ میرا کوشچن ہے کہ یہ جو تحقیقات ایف آئی اے کرے گا یہ کس پیریڈ سے لے کر کرے گا؟ کیونکہ یہ کام تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. پیٹرولیم اور مصنوعات اور بحران اور یہ مافیاز جو ہیں یہ کافی عرصے سے یہی معاملات چلا رہے تھے. کب سے یہ تحقیقات ہوں گی اور کیا اس میں کوئی وہ لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں جو اوپر لیول کے ہیں، جس سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو حکمران بھی اس میں جو ہیں وہ ان کے سرپرست ہیں، کیا ان کو بھی آپ کی کمیٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اتنی لمبی پھیل جائے کہ اس کے بعد جو ہے وہ 5 سال تحقیقات ہی ہوتی رہیں. یہ ہے جو جون 2020 میں کرائسس آیا یہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے. اس میں سے صرف ایک حصہ جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ جڑا ہوا ہے کیونکہ وہ ماضی سے چل رہی تھی پریکٹسز لیکن اس نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا، وہ یہ حصہ تھا جو پروویژنل مارکیٹنگ لائسنسز پہ چل رہے ہیں، انلیگل ریٹیل آؤٹ لیٹ ہیں. اور اس کی وجہ میں بتا دوں ان لافل ہاسپٹیلٹی ایگریمنٹ جو ہیں، اور اس کی وجہ اس کو شامل کرنے کی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریزن یہ بنا کہ جس وقت آپ یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹ اس کے پاس کس کے پاس کتنی ہے، تو یہ جو ایسے انلیگل ایکشنز ہوئے تھے وہ ادھر جا کے چھپ گیا. اس لیے وہ والا صرف پارٹ کیا گیا ہے، نہیں اس کے اندر یہ پچھلے ماضی کے جو ہیں وہ اس کے اندر کور نہیں کیا گیا. بڑا اچھا ہے کہ وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ اور سیکرٹری پیٹرولیم کے خلاف کارروائی کی ہے. تو جو پیٹرولیم ڈویژن کا قلمدان ہے
वो उमर अयूब के पास है और डीजी ऑयल, ये दो, इन दो लोगों के खिलाफ भी कोई वज़ीर आज़म ने अहकाम दिए हैं, उनसे पोर्टफोलियो वापस लिया जा रहा है उमर अयूब खान से, और डीजी ऑयल के खिलाफ, क्योंकि डीजी ऑयल के हवाले से ये बात भी गर्दिश में है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ बासर लोग हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये समझनी कि अगर नदीम बाबर साहब को और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को कहा गया है कि आप स्टेप असाइड करें, स्टेप डाउन करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही। ये इसलिए कहा गया है कि जो इंक्वायरी होनी है, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो उसमें शायबा भी ना हो कि जो लोग उस वक़्त इन मामलात को चला रहे थे वो किसी तरीके से भी उस इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन जो है ये जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो कहा गया उनसे कि भी आप स्टेप डाउन करें, ये एक उस इंक्वायरी को शफाफ बनाने की तरफ एक कदम है। सर एक सवाल फिर से भी लेना जी। आपसे क्योंकि मिनिस्टर साहब हैं ना पेट्रोलियम डिवीजन के उमर अयूब साहब, तो उसको भी 3 माह के लिए फोरेंसिक ऑडिट जब तक नहीं हो तो उससे भी अलग किया जाए। नहीं जी, तो उनकी जो रोल है वो रोल जो है वो पॉलिसी लेवल रोल है, और ये जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो बहर रास्त उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसलिए नहीं उनको नहीं शामिल किया गया। इससे पहले हुकूमत ने शुगर माफिया से भी टक्कर ली थी और एक दफा पेट्रोलियम वालों ने बहरान पैदा करी, अब पेट्रोलियम माफिया से आपसे टक्कर लेने जा रहे हैं, तो बहरान से निपटने के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं कि अगर वो करेंगे तो? जी बिल्कुल, ये इसकी बिल्कुल ये बात की गई है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले से जो है हमें तैयारी होनी चाहिए इसके लिए, और जो इसके अंदर पोटेंशियल एक्शन आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मर्ज़ बढ़ जाता है ना, तो डॉक्टर उसके लिए सर्जरी तजवीज़ देता है, या वो ऐसी दवाई देता है कि जो दवाई खाने से भी आपको तकलीफ़ होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इतना बिगड़ा हुआ निज़ाम, जहाँ इतने बड़े बड़े डाके डल रहे हों और इतने ताकतवर माफिया और कार्टेल बने हुए हों, और हम चंद दिन की तकलीफ भी ना बर्दाश्त करने को तैयार ना, तो फिर कभी भी कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन आता है तो पहले से उसके लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन उसके खौफ के अंदर ये नहीं हो सकता कि फिर एक्शन ही ना लिया जाए। ये बताएं कि आप सुबह शाम कोरोना को रोकने के लिए अहकाम जारी कर रहे हैं, कुछ हिदायत जारी कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, जो कि कोरोना से मुतासरा है, वो खुद एक मीटिंग की सदारत करते हैं, तो इससे आवाम में क्या तासुर जाता है, तो आपकी कोशिशें हैं, क्या ये उसकी नफ़ी नहीं है? वो नहीं, मेरी कोशिशों की तो नफ़ी नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म से हम कहेंगे कि अवाम के लिए एक पैगाम इस चीज़ के ऊपर उनकी तरफ से आ जाए, ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए जो बात वो पिछले 1 साल से कहते रहे हैं एहतियाती तदाबीर के लिए। और आपको पता भी है, आप मीटिंग्स वगैरह में देखते रहे, उनको हमेशा मास्क भी पहना होता है, तो वो बिल्कुल इसके ऊपर अगर उसकी वजह से कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। तो ये शफलिंग कब तक हो रही है कैबिनेट में, और क्या आपको भी? अच्छा, मेरे ख्याल में अब इस पे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो थैंक यू वेरी मच। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।